لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. برادران الإسلام عزیزان بالله عزیز دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل صالحہ اور نیک اعمال کرنے کے لیے دراز عمر عطا فرمائے اور غلاموں سے نافرمانیوں سے نفس کی خواہشات سے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو زندہ ہے اس کو ایک بار ضرور بضرور موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی موت یقینی ہے. موت ایک ایسا مذہب ہے کہ دنیا میں ہر شخص میں اختلافات موجود ہیں، مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات اور نبیوں کو ماننا اور نہ ماننے کا اختلاف، یہاں تک کہ خدا کے وجود کو ماننے میں بھی اختلاف ہے. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں دہریہ جن کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. یعنی دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہاں تک کہ جو دہریے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی شخص موت
موت کا انکار نہیں کر سکتا. اس پر پوری کائنات متفق ہے. ایسی یقینی چیز جو جس میں اختلاف ہی نہیں ہے کیا اس کے لیے کوئی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کوشش کی ہے، قیامت آنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی کیا بہت سارے نمازیں، روزے، حج، زکات وغیرہ جو تیاری کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے تو محبت کرتا ہے. عزیز دوستو، موت ایسی یقینی چیز ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور موت کو یاد کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن رات میں 70 مرتبہ میں موت کو یاد کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو یوں سمجھو کہ موت کو اپنے سرانے رکھا ہے، اور جب اٹھو تو یہ سمجھو کہ موت ہمارے ساتھ ہے. پتہ نہیں ہم باہر نکل سکیں گے یا نہیں، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، آن کے آن میں آ سکتی ہے. اور صوفیہ کرام کا یہ مذہب ہے کہ وہ ہر وقت نفی اس بات کا ورد کرتے ہیں. نفی اس بات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب آپ سمجھتے کیا ہے؟ یہ لا الہ موت ہے، یعنی لا الہ کے معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، کچھ نہیں، معبود ہی نہیں، خالق نہیں. جب خالق نہیں تو مخلوق کہاں سے ہے، کہاں سے تو کہاں سے لا الہ سے وہ اپنے وجود کی نفی کر رہے ہیں. میرا وجود ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ کائنات فانی ہے. لا الہ فانی دنیا، اس میں کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے. الا اللہ، بس ایک اللہ ہی اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ظاہر بھی اپنی قدرتوں سے ہے اور باطن بھی وہی اللہ ہے.
جو یہ درد کرے گا وہ مرنے سے پہلے ہی اپنے مقام اور جنت کو دیکھ لے گا۔ کیونکہ جنت کو دیکھنے اور جنت میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی اگر چاہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علاقے میں سب بنیاد